دوستان محترم، اب یہ جن لوگوں کے ضمیر اور روح زندہ ہے، یہ بات میں ان کے لیے کرنے لگا ہوں جن کے زندہ ہیں، کیونکہ جن کے ضمیر اور روح مر جاتی ہے وہ ذکر علی تو ایک طرف، ان پہ ذکر خدا بھی اثر نہیں کرتا۔ جن کی روح مر جائے، جن کا ضمیر مر جائے، جس کا دل مر جائے، ان پہ مولا مرتضیٰ کا ذکر تو بعد کی بات ہے، انہیں تو ذکر خدا بھی اثر نہیں کرتا۔ اچھا قبلہ یہ دیکھیں، حضور کی حدیث، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلس کو ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے زینت دو۔ کہہ کون رہے ہیں؟ ذات مصطفیٰ، حضور کا فرمان ہے نا، کسی ملا کی کسی محدث کی بات نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ اپنی مجالس کو ذکر علی ابن ابی طالب سے زینت دو۔ اچھا یہاں پر بڑی غور طلب بات ہے، کوئی بھی مجلس محفل شروع ہوتی ہے، ابتدا اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، کوئی نعت خواہ نعت پڑھتا ہے پہلے تلاوت، کوئی خطیب خطبہ پڑھتا ہے تو خطبے میں پہلے تلاوت۔ الہی تیرے پاک کلام کو پڑھنے کے بعد بھی ابھی ضرورت ہے کہ اس محفل کو مزید زینت دی جائے۔ قبلہ غور طلب بات، قرآن جس میں کوئی شک نہیں، لا ریب، جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کمی کوئی نہیں، جس میں کجی کوئی نہیں، جس میں کوئی ایسی کمزوری نہیں، وہ پڑھ لیا ہے، اس کے بعد بھی کیا کسی کے ذکر کی ضرورت ہے؟ تو یہ کسی مفتی کا فتویٰ ہوتا تو چلو نہ مانتے، یہ حدیث مصطفیٰ ہے، یہ ایک حدیث نہیں ہے، حدیثوں کے انبار ہیں حدیثوں کے، کہ اپنی مجالس کو، اپنے چہروں کو، اپنی عبادات کو، اپنے خلوص کو، اپنے قلب کو ذکر علی بن طالب سے زینت دو۔ قبلہ غور طلب بات، میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ مقصد میرے سمجھانے کا یہ ہے کہ حضور ہم سے چاہتے ہیں، یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ علی کی خواہش تھی کہ علی کیا جائے۔ مولا نے تو کبھی کہا ہی نہیں، کوئی ایسی جگہ بتا دو جہاں پر مولا نے فرمایا ہو کہ میں مولا ہوں، نا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، علی نے نہیں کہا، حسن نے نہیں کہا، حسین بادشاہ نے نہیں کہا، جناب سجاد نے، جناب جناب محمد باقر نے، جعفر الصادق نے، جناب موسیٰ کاظم نے، علی رضا نے، محمد تقی یا علی نقی حسن عسکری یا امام مہدی کا فتویٰ نہیں ہے۔ من کنت مولا کہو، بلکہ فتویٰ فرمان خود مصطفیٰ کا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ علی کرنا خواہش علی کی نہیں ہے، تمنا ہے مصطفیٰ کی، تمنا ہے خود خدا کی۔ اچھا وہ دوسری بات جو یہاں پر ضروری ہے، یا رسول اللہ علی کرنے سے علی کا فائدہ ہے یا علی کرنے والے کا فائدہ ہے؟ ہم علی کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا بھائی ہے، اس لیے ہم پہ یہ لاگو کیا قانون کہ علی کیا کرو، یا علی کرنے سے کچھ ہمارا فائدہ ہے؟ حدیث مصطفیٰ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا امتی ساری زندگی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکاتیں دے، صدقے کرے، بیت اللہ کا حج کرے، طواف کعبہ کرتا ہوا مر جائے، یا مقام ابراہیم پہ سجدے میں مر جائے، یا جہاد کرتا ہوا جہاد میں مر جائے، مگر اگر علی سے محبت نہیں تو سب رائے گاں ہیں، یہودی مرے گا، عیسائی مرے گا۔ سو اللہ اور اس کا رسول چاہ رہا ہے کہ اے کلمہ پڑھنے والوں، کلمے کی پختگی علی کے ذکر میں ہے۔ اے نماز پڑھنے والوں،
نماز کی کامیابی علی کی محبت میں ہے۔ اے حج کرنے والوں، طواف کعبہ کرنے والوں، سب تب قبول ہوگا جب دامن علی ہاتھ میں ہوگا۔ تو میں قبلہ میں یہاں پر جو ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں، جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ دوستان محترم، اگر علی کی محبت نہیں، اگر علی کی محبت نہیں، احادیث مبارکہ، قرآن کی آیات مبارکہ، اقوال صحابہ کرام ہیں اور صالحین کا یہ طریقہ ہے، اگر علی کی محبت نہیں، سر پہ 200 گز کی دستار باندھی ہو، داڑھی 10 گٹھ لمبی ہو، ماتھے پہ محراب پڑا ہو، حضرت صاحب نے کبھی سفید سوٹ کے سوا کچھ پہنا نہ ہو، اور حضرت صاحب کی جیب میں ہر وقت ایک لمبی سی مسواک ہو، اور میں نے قبلہ اس دن عرض کی تھی، مسواک تو درکنار، اپنی جیب میں پورا درخت لگا لو، اگر علی کی محبت نہیں تو سب کچھ رائے گاں ہے۔ اگر علی کی محبت نہیں، میرے بادشاہ کی محبت کی سند نہیں، سب کچھ رائے گا۔ مسجدیں بناؤ، منبر بنا کے مسجدوں کو دو، مسجدوں کے بڑے بڑے منار بنا دو، ہر جگہ پہ قرآنی آیات لکھ دو، لیکن اگر دامن علی ہاتھ میں نہیں تو سب رائے گاں ہے۔